بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت وقفہ ہو جاتا ہے، اس کے لیے معذرت، لیکن اپنی 84 سالہ زندگی میں بہت کچھ دیکھا، بہت سے سربراہوں کو بہت قریب سے، بہتوں کو دور سے، اور بہت سے پاکستان کے ہیرو، بہت سے پاکستان کے ویلن۔ ایک صحافی کی یہ مجبوری ہوتی ہے کہ اس کو منفی، مثبت، نیگیٹو، پازیٹیو سب کچھ دیکھنا پڑتا ہے، اور غیر جانبدار ہونا اور سب کچھ کو قابل قبول ہونا بہت ہی مشکل بلکہ ناممکن بات ہے۔ اور آج کل تو اب جب جولائی 2024 میں محاذ آرائی اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ کوئی کسی پر اعتبار نہیں کرتا، کوئی کسی پر اعتماد نہیں۔ ہمارے بارے میں بھی پتہ نہیں بہت سے لوگ کیا کہتے ہوں گے، کس کے ایجنٹ ہیں، کس کے نہیں ہیں، کس کے لیے لکھتے ہیں، کس کے لیے بولتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ آپ کو تیسری دنیا کے ملکوں میں سننا پڑتا ہے، اور یہ پاکستان میں ہم المیے اور شکستیں اتنی دیکھ چکے ہیں، میرا خیال ہے کسی اور ملک نے نہیں دیکھی ہوں گی۔ تربیے، مطلب ہے کہ اچھے ایونٹ، خوشی کے ایونٹ بہت کم ہیں۔ آپ 1948 سے ہی شروع کر لیں، بانی پاکستان قائد اعظم، ان کی رخصتی، پھر جو بھی ایمبولینس خراب ہوئی، کیا ہوا، جو کچھ بھی ہے، بہت سی کہانیاں ہیں، لیکن بہرحال وہ ہم سے جسمانی طور پر جدا ہو گئے 11 ستمبر 1948۔ پاکستان بننے کے ایک سال بعد ہی پھر شہید ملت ہمارے پہلے وزیر اعظم خان لیاقت علی خان کو قتل کر دیا گیا پنڈی لیاقت باغ میں۔ اس کا باغ کا نام لیاقت باغ ان کی شہادت کے بعد ہی بنا۔ پھر مارشل لاء لگ جاتا ہے 1958 میں۔ پھر 1964 میں مادر ملت قائد اعظم کی بہن کو الیکشن میں ہرایا جاتا ہے۔ پھر 1971 آ جاتا ہے جب ایک افسری تھی اسام سے الگ ہو جاتا ہے، اور کتنے ہزار فوجی اور کتنے ہزار سویلین ہمارے ازلی دشمن انڈیا کی قید میں آتے ہیں۔ پھر منتخب وزیر اعظم اور نئے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کو تختہ الٹا جاتا ہے پہلے ان کا، پھر اس کے بعد انہیں تختہ دار پر پہنچا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جنہوں نے ان کو تختہ دار پہ پہنچایا وہ بھی طبعی موت نہیں مرتے، جنرل ضیاء الحق، ان کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے۔ پھر دوبارہ فوجی حکومت آتی ہے 1999 میں 12 اکتوبر، اور اب ہمارے اطہر من اللہ کہہ رہے ہیں کاش 5 جولائی کو عدالتیں کھلی ہوتیں، کاش 12 اکتوبر کو کھلی ہوتیں۔ جب کھلی رہی ہیں عدالتیں اس وقت بھی ہمارے یحییٰ خان کو کلین چٹ دی، پھر ضیاء الحق کو کلین چٹ دی، مشرف صاحب کو دی۔ تو عدالتوں کا اتنا آسان کام نہیں تھا۔ عدالتیں اگر پہلے دن سے ہی اپنی ذمہ داری ادا کرتیں، اور ابھی ایک چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ ہم اپنے کانشنس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے ہیں، ہم قانون کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ قانون کون بنا رہا ہے؟ قانون اپنی تحفظ کے لیے بنائے جاتے ہیں، جیسی بھی پارلیمنٹ آتی ہے،
اور ایک عجیب دور چلا 1985 کے بعد کہ ایک 58B کے تحت ایک حکومت رخصت کر دی گئی اور پھر یقین ہو گیا کہ دوسرے کی باری آئے گی. یہی باریاں چلتی رہیں. مشرف صاحب آ گئے, انہوں نے کہا باریاں ختم کریں گے, لیکن پھر NRO اور یہ سب ہو گیا, باریاں پھر شروع ہو گئیں. اب بھی باریاں شروع ہیں. تو مجھے بالکل بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ ہم پاکستان یا کوئی بھی ملک ہو تو اس کی حکومت فوجی ہو یا غیر فوجی, منتخب, پارلیمانی, صدارتی, کسی بھی ملک کے جب بھی کوئی حکمران آتا ہے اس وقت جو سنگین مسائل ہیں ان کو حل کرتا ہے یا نہیں. تو اس میں بڑی اعتماد کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو اب تک حکمران آئے اس میں مجھے فیلڈ مارشل ایوب خان, اس کے بعد شہید ذوالفقار علی بھٹو, پھر جنرل پرویز مشرف, یہ 3 حکمران ایسے لگتے ہیں جنہوں نے کہ اس وقت جو بھی ضرورت تھی انہوں نے کی. جس طرح ایوب خان نے انڈسٹریلائزیشن کی اور مضبوط کیا صنعتوں کو, زراعت کو, بہت کام ہوئے اس زمانے میں. اس کے بعد شہید ذوالفقار علی بھٹو نے آئین کا مسئلہ تھا وہ دیا, اسلامک سمٹ کیا. یہ جو 2 مقبرے ہیں علامہ اقبال اور حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کے, یہاں پہلے یہ پہرا نہیں ہوتا تھا, گارڈ چینج نہیں ہوتا تھا, گارڈ ہوتا ہی نہیں تھا, تو وہ بھی انہوں نے دیا کہ یہ بھی ایک اسٹیٹ کی علامت, سمبل ہوتا ہے. مشرف صاحب نے ہے کہ بلوچستان میں 2 ڈیم بنوائے. ڈیولوشن آف پاور جو ہے بلدیاتی نظام بہت سوچ سمجھ کے, بڑی ریسرچ کے بعد کیا گیا. تو یہ تو ہیں. اب جو حالات ہیں بظاہر بہت زیادہ خراب نظر آ رہے ہیں. آج کا دن ایک طرح جماعت اسلامی نے اپنے بجلی کے بلوں, مہنگائی کے خلاف دھرنا اسلام آباد میں کیا تھا, وہاں بھی کنٹینر لگا دیے گئے, لوگوں کو گرفتار کیا گیا. ابھی تک جو ہے وہ چل رہا ہے مسئلہ. آج ہی PTI نے ملک بھر میں احتجاج کی کال دی تھی, جو بھی فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہو رہا سپریم کورٹ کے ان چیزوں پر. تو اس وقت سیاسی طور پر بہت زیادہ جو ناکامی, نااہلی ہو رہی ہے وہ مسلم لیگ نون کی ہے. پیپلز پارٹی بھی حکومت میں شامل ہے اور ان کی پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہی مسلم لیگ نون کی حکومت کھڑی ہے, جسے فارم 47 کی حکومت بھی کہا جاتا ہے. تو میں نے جنگ میں کالم بھی لکھا تھا کہ مسلم لیگ نون کو بہت نادر موقع ملا ہے ایسے ملک کے تاریخی اور نازک موڑ پر کہ وہ اگر ان کے اندر حکمرانی کی صلاحیت ہے تو اس کو چلائیں. انہیں وہ اور مقتدرہ اسٹیبلشمنٹ ایک ہی صفحے پر ہیں, بلکہ ایک دوسرے کے جو ہیں چارہ گر ہیں. تو وہ دونوں مل کر اگر واقعی ملک کے لوگوں کی خدمت کریں, مہنگائی سے نجات دلائیں, لوگوں کی عزت نفس واپس دلائیں, بجلی کے جو یہ IPPs اور اس طرح کے بہت زیادہ, اتنی مہنگی بجلی کہیں بھی نہیں ہے آس پاس کے ملکوں میں, تو اس میں اگر وہ کچھ کر جائیں تو, لیکن یہ ان کی کسی پرائرٹی میں ہے ہی نہیں. نہ انہیں اس کا احساس ہے کہ 10 کروڑ سے زیادہ غربت کی لائن سے نیچے ہیں, تنخواہ داروں کو زندگی گزارنا مشکل ہو رہا ہے, ہر چیز پر پابندی ہے, میڈیا پر پابندی ہے, جلسے جلوس پر پابندی ہے.
امید تھی کہ ایک خاتون وزیر اعلیٰ پنجاب ہوئی ہیں تو وہ ایسے اقدامات کریں گے جس سے خواتین بھی خوش ہوں، بچے بھی، لیکن سب سے زیادہ پابندی جبر جو ہے وہ پنجاب میں ہی ہو رہا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں آج جو صورتحال نظر آ رہی ہے کہ بالآخر ہم 4-5 مہینے بعد نئے الیکشن کی طرف جائیں گے۔ اب اس وقت تک الیکشن کمیشن کا کیا حال ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بھی استعفے کا بھی مطالبہ ہے، اور پھر جو مسلسل 2020-21 سے الیکشن کمیشن جتنا زیادہ جانبدار ثابت ہو رہا ہے، سارے الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمیشنر، ممبر الیکشن کمیشن، اور سب جو ہے اپنے ہز ماسٹرز وائس بنے ہوئے ہیں، تو اس صورتحال میں ان کے ہوتے ہوئے تو الیکشن شفاف اور جانبدار نہیں ہو سکتے۔ تو کیا صورتحال ہوگی آئندہ جو ہیں ستمبر، اکتوبر، نومبر، بہت زیادہ تبدیلیوں کے سال ہوں گے۔ دبدبہ ریاست کا ختم ہو گیا ہے، ہیبت چلی گئی ہے۔ سوشل میڈیا نے جو ہے وہ پرانے زمانے جو تھے 60، 70، 80 کے کہ گورنمنٹ، حکومت کی بڑی ایک دہشت ہوتی تھی، وہ ختم کر دی ہے سوشل میڈیا نے۔ سوشل میڈیا ایک لوگوں کے اظہار کا بہت طاقتور ذریعہ بن گیا، تو ہمیں تو یہی امید ہے، اور میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنے گھر کو مستحکم بنائیں، اپنے محلے میں کریں کہ آپ نہیں تبدیل کر سکتے وزیر اعظم کو، گورنر کو، صدر کو، اپوزیشن لیڈر کو، آپ اپنے گھر میں اس تبدیلیاں لا سکتے ہیں، استحکام لا سکتے ہیں، محلے میں استحکام لا سکتے ہیں۔ تو آپ کو خود کچھ نکلنا پڑے گا اور حرکت میں آنا ہوگا۔ آپ کے پاس حکمرانوں سے زیادہ اہلیت ہے، ان سے زیادہ تدبر ہے، تو میری استدعا یہی ہے، ایک سینئر سٹیزن آف پاکستان کی حیثیت سے، ایک شاعر کی، ایک صحافی، ایڈیٹر، جو سب سے بڑے اخبار کا گروپ ایڈیٹر بھی رہا، پہلا اور آخری، اس کے حساب سے آپ سے گزارش یہ ہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ پاکستان کا مقدر یہ انتشار اور ادوار نہیں ہے، یہ غربت نہیں ہے، نااہلی نہیں ہے۔ پاکستان ایک بہت بڑی مملکت ہے، ایک عظیم ذمہ داری ہے، ہمیں چیلنج ہم نے قبول کیا تھا برصغیر کے مسلمانوں نے، اور اس کو اب ہم پورا کر کے دکھائیں گے، ایک مستحکم جمہوری پاکستان۔ کہانیاں بہت ہیں، لیکن ہمیں آئندہ کی فکر کرنی چاہیے کہ اپنے جو نوجوان بیٹے بیٹیاں اولادیں ہیں جو دوسرے ملکوں میں جانا چاہ رہی ہیں، تو ہم ان کو اس ملک میں اتنا اچھا ماحول پیدا کر دیں کہ وہ باہر جانے کا نہیں سوچیں، ہم یہیں لندن، ٹورنٹو، برسلز بنائیں، اور یہ دیکھیں کہ کیا حال ہو رہا ہے مانچسٹر میں، کس طرح پاکستانی فیملی کو برطانوی پولیس نے کس بری طرح آ رہا ہے، پھر فرینکفرٹ میں ہمارے کونسل خانے پہ افغان چڑھ دوڑے ہیں۔ تو یہ ایک کوئی مضبوط اور مستحکم ملک کی نشانیاں نہیں ہیں، نہ حکومت کی، اور اس پہ جس قدر پروٹیسٹ ہونا چاہیے تھا، خودداری، خود مختاری کا مظاہرہ، وہ ہم نہیں کر پائے ہیں، کیونکہ ہم اپنے اندر ہی مہازرائی میں الجھے ہوئے ہیں۔ تو بس آپ سے ایک سینئر پاکستانی کی گزارش یہی ہے کہ اپنے گھر کو مستحکم کریں، اپنے محلے کو مستحکم کریں، ہر
جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے۔ انشاءاللہ جلدی ہی پھر آپ سے ملاقات اور گفتگو ہوگی۔